مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے لیکن مفتی نہیں تھے۔ اب وہ یوٹیوب کی آمدن سے متعلق کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ میری بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی، ان کے بیٹے سے بھی، ان سے بھی۔ میں نے یہ ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں چھیڑا، وجہ اس کی ہے کہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ خود بیانات میں کہہ چکے ہیں۔ تو جب مفتی نہیں ہے تو میں ان سے اس مسئلے پہ بحث کیوں کروں؟ میں بحث کروں گا، وہ بے شک قائل بھی ہو گئے کہ یوٹیوب کی آمدن جائز ہے یا اپنی رائے پہ رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں نا اس سے ان کی طبیعت ہٹے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس کام میں وہ مشغول ہیں، تقابل ادیان، ان کو اسی کام کا رہنے دیا جائے، ان کو دوسری بحثوں میں نہ الجھایا جائے۔ میں جب چاہوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بہت سارے مسائل پہ ڈسکشن کر سکتا ہوں، مگر جان کر ہم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ جب میں چاہوں گا مجھے ٹائم بھی دیں گے فل، لیکن میں ان کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا مسائل میں۔ یار جو کام وہ کر رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے اس مسئلے پہ بحث کرو، میں نے کہا میں کیوں ان کو الجھاؤں دوسرے مسائل میں؟ یار جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ٹاپک ہے نا۔ باقی ملک میں مفتیان کرام موجود ہیں، آپ کو کسی مسئلے میں کنفیوژن ہے تو آپ بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کورنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے انہوں نے کتنی دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ بھئی علماء سے دین سیکھیں۔ میں نے بھی علماء سے سیکھا، بہت بار کہتے ہیں نا، ان کی تو ساری اسپیچز ہی علماء کی، بہت ساری اسپیچز میں علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو جو جس کی فیلڈ ہو مسئلہ اسی سے پوچھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اسپیچز میں 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں عالم مفتی نہیں ہوں، میں قرآن میں ایکسپرٹ ہوں۔ اس میں انہوں نے علماء کی تفسیریں ہی پڑھی ہیں۔ تو جو جس کی فیلڈ ہو اس سے وہ چیز سیکھیں۔ آگے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دعائے قنوت ثابت نہیں ہے، یہ وہ والی ثابت ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے اسلامک بینکنگ کو بھی کہہ دیا کہ وہ حرام ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اصل میں اسلامک بینکنگ میں آپ مفتی تقی صاحب کو فالو کریں گے۔ جامعۃ الرشید نے بھی اس پہ بہت تحقیق کی ہے۔ ہمارا تو اسلامک بینک سے کوئی لینا، 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، تو میں اگر اسلامک بینک کو جائز کہہ رہا ہوں تو بھائی تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، میرا تو اس میں کوئی 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ میں جب اسلامک بینک میں، میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا تھا نا، ہم نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے۔ جب میں اکاؤنٹ کھولنے گیا اس حلیے میں تو انہوں نے کہا تو طالبان لگ رہا ہے، مجھے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا انہوں نے۔ بہت پرانی بات ہے، اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا، اور میرے خلاف لوگوں کے کلپس آ رہے تھے، اصل میں ان کو بینکوں سے پیسہ ملتا ہے نا، اس لیے انہوں نے میزان بینک کو جائز کر دیا، حالانکہ ہمیں اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہے تھے وہ۔ صحیح ہے نا؟ تو پاکستانی قوم میں پروپیگنڈا بہت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کے ہتھے نہ چڑھ جائیں یہ بیچارے، ان کی اردو زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی یہ لفظ انہوں نے بولا، وہ پاکستانی قوم نے جو ان کی گت بنانی ہے، تو بھائی تھوڑا ظرف کیا کر لو، بڑا کر لو۔ تو ڈاکٹر اسرار کا جو فیلڈ تھی، اس فیلڈ میں ان سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے قرآن کے ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا ہے جو دب گئے تھے، ان ٹاپک کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، پھر تنظیم اسلامی بنائی، اپنا پورا ایک نیٹ ورک بچھایا، بہت سے لوگ اس کے ذریعے قرآن سے، اس تنظیم کے ذریعے قرآن سے جڑے ہیں۔ لیکن ان کی جو فقہی مسائل میں ان کی رائے ہو، چاہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو، تو بھائی رفع الیدین میں تو امام ابو حنیفہ کی رائے ڈاکٹر اسرار کی رائے سے زیادہ مضبوط ہے۔ امام شافعی کی رائے میں رفع الیدین کرنا تھا، امام حنیفہ کی رائے میں رفع الیدین نہیں کرنا۔ دونوں کا مقصد قرآن و حدیث کی تحقیق ہے۔ تو اگر آپ نے رائے کی بات کرنی ہے تو پھر ابو حنیفہ کی رائے کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے۔ اگر دلائل کی بات کرنی ہے تو پھر نہ ڈاکٹر اسرار نہ ابو حنیفہ، پھر تو قرآن و سنت میں آؤ، تو اس پہ آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے، جیسے کرنے کے ہیں ایسے ہی نہ کرنے پہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابھی اسپیچ میں یہی کہا ہے کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، چاہے حنفی ہو شافعی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی باتوں کو لے لے کے فرقہ واریت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا مقصد یہ کہ حنفی بھی ٹھیک ہے، شافعی بھی، انہوں نے کہا میرے ابا شافعی تھے، مطلب وہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ابا کے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ؟ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی سب ٹھیک ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں، ان میں سب ٹھیک ہیں۔
تو جو یہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں, رفع الیدین والا ٹھیک ہے نہ کرنے والا غلط, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس پہ رد کر رہے ہیں. اسی طرح جو کہتا ہے نہ کرنے والا ٹھیک کرنے والا غلط, اس پہ رد کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی کے کلپ کو نکال کے اپنے فیور میں لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت ہی کچھ نیگیٹو سوچتی ہے. تو بھائی ان کی رائے میں کرنے والا بھی ٹھیک ہے نہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے. میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میری ملیشیا میں دوسری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں اتنا بیزار ہوں نا, یہ میں نے کہتے ہیں نماز کا طریقہ ٹی وی میں سکھانا شروع کر دیا. تو پہلے میں نے ایسے کہا کہ رفع الیدین والی نماز, تو اس پہ جو حنفی لوگ ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا. پھر میں نے بغیر رفع الیدین والی شروع کر دی, تو جو رفع الیدین والے ہیں ان کو اعتراض شروع ہو گیا, کہہ رہے میں نے نماز کا طریقہ سکھانا چھوڑ دیا, یہ سکھاؤں گا تو یہ ہوگا. بھائی تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں, ان میں سب کچھ ٹھیک ہے, مارکیٹ میں سب, یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا, کچھ رفع الیدین کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے, تو اس سے آگے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ والی دعائے قنوت نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. دونوں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہیں. یہ جو میں خطبے میں پڑھتا ہوں اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ بھی ثابت ہے, کوئی یہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں شدت کی اجازت نہیں ہے. تو بینکنگ میں بھی انہوں نے کہا, اسی طرح قومی ترانے میں کہہ دیا کہ کھڑا ہونا شرک ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک غلبہ تھا ان کے اوپر. بعض دفعہ انسان پہ کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے, جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے دل میں مدینہ کی بہت زیادہ محبت تھی, تو ان کی رائے میں مدینہ مکہ سے بھی افضل تھا. حالانکہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے. حرم مکی میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبی میں 1,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کے دل میں نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان کی رائے میں, تو ہم یہ کہیں گے ان کی ذاتی رائے ہے جس کے پیچھے کوئی بری غرض نہیں ہے, کام نبی کی محبت میں ہی ہو رہا ہے نا. تو لیکن جو جمہور کی رائے تھی وہ فالو ہم اسی رائے کو کریں گے. تو اس لیے مسائل کے بارے میں ایک اصول بنا لیں, مفتیان کرام سے پوچھیں, تو یہ کنفیوژن کبھی پیدا نہیں ہوگی. چلو میرے بھائی وہ کچھ پوچھ رہے, پہلے وہ ہاتھ انہوں نے کھڑا کیا. ارشاد جی, ہاں والد صاحب کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, تو اب اگر ان کو دماغ میں ہوش ہی نہیں ہے تو پھر نماز قضا کرنے کا ان کو نہ گناہ ہوگا نہ وہ نماز ان کے ذمے ہوگی. صحیح ہے, تو جب ذمے ہی نہیں ہے تو پھر فدیہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہوش میں ہیں تو پھر نماز ان پر لازم ہے. تو ان کو بتا دیں جس طرح سے پاسبل ہو, بیمار آدمی کی نماز کا کیا طریقہ ہے, پھر بھی چھوٹ جاتی ہے تو قضا پڑھ لیں, توبہ استغفار بھی کریں, یہی ہے بس. اچھا بھائی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. جی دیکھو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خطیب واعظ جس کے بیانات میں لگتا ہو کہ شرک کا عنصر آتا ہو. دیکھیں شرک ایک ایسی چیز ہے, کفر کا فتویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ کسی بات کے کسی کے کلام کے 100 مطلب نکلتے ہوں, 99 مطلب یہ ہوں کہ یہ کفر ہی کر رہا ہے, لیکن ایک درجے میں اس کی تعویل ممکن ہو, تو علماء کہتے ہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا, اس ایک احتمال کو ترجیح دی جائے گی اس کو کفر سے بچانے کے لیے. تو کسی کو کافر قرار دینا آسان کام اسلام میں نہیں ہے. مسلمان کو کافر کو اسلام میں داخل کرنا بہت آسان ہے, اسلام میں آنے کے بعد اس کو دائرہ اسلام سے نکالنا اسلام میں بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے ہاں کام الٹا ہو رہا ہے, کسی کافر کو اسلام میں لانا بہت مشکل ہو گیا, بہت سے مسلمانوں پہ فتوے لگا کے ان کو اسلام سے نکالنا بہت کیا ہو گیا, آسان ہو. تو کوئی بھی خطیب اس طرح کی مبہم بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کافر قرار نہ دیں. البتہ شریعت میں نماز میں احتیاط ضروری ہے. تو آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مشرک ہے یا نہیں ہے, تو آپ اپنا شک اس سے مل کے دور کر لیں. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, تو ذرا اس کو ایکسپلین کریں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب تھا, تو بھائی علم غیب اس معنی میں تو نبی کے پاس تھا کہ اللہ نے آپ کو بہت سی غیب کی باتیں بتائی ہیں, بہت سی نہیں بھی بتائی ہیں. لیکن کیا اللہ کے برابر علم تھا؟ علم غیب کلی تھا, ہر چیز کا علم تھا.
تو وہ کہیں گے ہاں کلی تھا. تو پھر آپ مزید پوچھیں کہ کیا کلی کا کیا مطلب؟ اللہ کو بھی سب کچھ پتا ہے, نبی کو بھی پتا, تو اللہ اور رسول کا علم تو برابر ہو گیا. پھر اگر وہ کہتے ہیں برابر ہو گیا, پھر تو میرے بھائی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اگر وہ کہیں نہیں اللہ کا علم زیادہ تھا, نبی کا علم اللہ کے علم سے کم تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں ہے, پھر اس کو فیور دیا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جلد بازی نہیں کی جائے گی. چلو میرے بھائی ایک منٹ یہ سوال بھائی تھوڑا اکیلے میں ملے, ان سے بولے حیا کے خلاف تھوڑا مسئلہ ہے, تو ان کو بولے چھپڑ میں ملو. استاد جی منت ماننا کیسا ہے؟ منت میں مانے گئے روزے مسلسل. منت ماننا جائز ہے اگر کسی عبادت کی منت ہو, جیسے میرا اللہ نے یہ کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, فلاں جگہ میری شادی ہو گئی تو اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا. باقی ہونے کے بعد تو پھر کہہ رہا ہوگا خام خواہ میں نے منت مان لی. تو اگر کسی نے زبان سے ایسے الفاظ کہے ہیں, دل میں نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, چاہے کتنا پکا عزم کے, زبان سے یہ الفاظ دہرائے, تو پھر اس پر یہ اس منت کو پورا کرنا لازم ہے. چاہے کتنی نمازیں کتنے روزے کی ہو, سارے کرنے پڑیں گے. لیکن حدیث میں منت ماننے کو پسند نہیں کیا, اس لیے یہ کام نہ کیا کریں. ویسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا کریں. منت ماننے کو پسند کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کو چیلنج ہے. اے اللہ میں روزے رکھوں گا بشرطے کہ تو میرا یہ والا کام کر دے, نہیں کرے گا تو جاؤ ہم بھی نہیں رکھ رہے روزے. یہی مطلب ہوا نا اس کا. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ میاں سے بارگیننگ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ تو میرا کام کر دے, میں رکھوں, میں تو محتاج ہوں, بس کر دے تو میرا. تبھی حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ جو لوگ صدقے کی منت مانتے ہیں نا, ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے, لیکن اللہ اس کے ذریعے کنجوسوں کا پیسہ نکالتے ہیں. ویسے کمبختوں کو کبھی صدقے کی توفیق نہیں ملتی, تو اللہ کہتے ہیں اس کا کام اٹکا ہوا ہے, یہ منت مانے گا, میں کام کر دوں گا, تو اس بہانے اس کی جیب سے کنجوس سے پیسہ نکلے گا. تو ویسے ہی نکال دیا کرو یار پیسہ. تو منت نہ مانا کریں, کیونکہ بعض دفعہ اتنی گاڑی گاڑی منتیں مان لیتے ہیں, وہ زندگی بھر کے لیے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور منت کا پورا کرنا واجب ہے, منت کو پورا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں, ویسے ہی اللہ سے دعا مانگ لیا کریں. اور جب کام ہو جائے تو خود اپنی خوشی سے جو صدقہ خیرات ہو, جو رکعت نمازیں ہوں, جو روزے ہوں, شکرانے کے کر لیا کریں. سمجھتے ہو جی میرے بھائی؟ بس 2 سوال اور لے لیتے ہیں جی. ہاں, جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہونے کی کوئی نشانی؟ دیکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ جب انسان قبول کرتا ہے نا, دل ہلکا ہو جاتا ہے. جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا. تبھی قرآن کہتا ہے یجید اللہ غفور الرحیم. عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ, جو بھی اپنی جان پہ ظلم کرے گا یا کوئی گناہ کرے گا, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے گا, یجید اللہ غفور الرحیم, اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. اتنی مزے کی آیت ہے نا یہ, اتنی مزے کی آیت. کوئی 4 لڈو کھا لینا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ کی قسم اس آیت کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو گناہ کر دے پھر وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا, یہ بھی ہو سکتا تھا نا. اللہ نے کہا نا معاف کرنا کے لفظ نہیں, یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, اللہ نہ کرے آپ نے مجھ سے مانگ لیے, کیونکہ میں بعض دفعہ مثال دیتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں اچھا آپ قرضے بھی دیتے ہیں لوگوں کو, اللہ نہ کرے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھ سے مانگ لیے, اور اتفاق سے میں بڑے جوش میں تھا, صحابت اتفاق سے جوش مار رہی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے بھائی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے میرے گھر آنا, میں تمہیں پیسے دے دوں گا. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ موٹیویشن نہیں ملتی. ایک اسٹائل یہ ہے بھائی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو جب ضرورت پڑے میرے گھر آنا, جب تم آؤ گے بیل بجاؤ گے تو تم ایک سیٹھ اور سخی کو اپنے سامنے پاؤ گے, تمہیں پتہ چلے گا کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے. کر نہیں لینا خدا کے لیے ایسا, چیک کرنے کے لیے.
مثال دے رہا ہوں میں. یہ اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے. ابے جب ضرورت ہو آنا, گھبرانا نہیں. جب مانگے گا نا پتا چلے گا کسی بندے سے ملاقات ہوئی ہے, کسی سیٹ سے ملاقات ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا جس سے گناہ ہو گیا وہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں اس آیت میں کہا کہ میں معاف کر دوں گا, نہ اللہ کہتے ہیں وہ محسوس کرے گا, پائے گا کہ جس کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ معاف کرنے والا نہیں بلکہ انتہائی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یجد اللہ, پائے گا وہ. تو یہ محسوس اکثر ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اس محسوس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنا کام. گناہ ہو گیا بس گڑ گڑا کے توبہ کر کے اس کو بھول جائیں. اب یہ نہیں کہ محسوس چیک کرتے رہیں کسی کے محسوس ہو رہی ہے, وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے. وہم سے بچانا ہے اپنے آپ کو. آپ کی ذمہ داری تھی گڑ گڑا کے توبہ کر لینا, توبہ کر لیا, کر لی, اب اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے, بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے, وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں, ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے, تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا, ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی, وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی ہوئی تھی, دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا, ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ, یہ غم میں ہے. لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا, پھر ضرورت نہیں ہے. کھانے کا ٹائم بھی ہے, دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تاکلوا جمیعا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا, مطلب ایک ساتھ کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے. تو صحابہ ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ 2 نوالے ہم زیادہ کھا لیں, جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے اپنے چچا خالہ پھوپھی ماموں کے گھر نا. تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹیو ہیں, ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر, اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو. اس میں کوئی 2 نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے. باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے, اس سے برکت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے, محبت مارکیٹ سے شارٹ. ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا. گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا, سب مل کے کھاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا, کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے. تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. باقی جائز یہ بھی ہے, سب طرح سے جائز ہے. کھانے کو فوکس کرو, طریقے کو فوکس مت کرو.